عورت کو جتنی عزتیں ملیں، مرتبہ ملا، مقام ملا، بلندی ملی، جتنی بھی عظمتیں ملی عورت کو، وہ اسلام کی وجہ سے ملی عورت کو۔ عورت کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ باپ اس بیٹی کو بوجھ سمجھا کرا کرتا تھا، بوجھ سمجھتا تھا اور گناہ کا سبب سمجھتا تھا اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ اور دن کے اجالے میں نہیں، وہ باپ رات کے اندھیرے میں باہر نکلتا تھا اور باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو دفنا کے زندہ آ جاتا تھا۔ یہ عورت تھی حضور کی تشریف آوری سے پہلے، اس کی عزت ہی نہیں تھی۔ باپ اپنے ہاتھوں سے رات کے اندھیرے میں دفناتا تھا، کہیں دن کے اجالے میں کسی نے دیکھ لیا تو میرا منہ کالا ہو جائے گا۔ لیکن جب رب نے اپنا پیارا محبوب بھیجا نا تو حضور آئے، تو حضور جس وقت بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، حضور نے اس وقت فرمایا، لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کو نا عزت دی، کتنی عزت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے یہاں 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں ہوں، اگر انہوں نے 4 بہنوں یا 4 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں دین سکھایا، انہیں شریعت سکھائی، انہیں ادب سکھایا اور انہیں نا عزت کے ساتھ رخصت کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ میری 2 انگلیاں دیکھ لو، جس طرح جڑی ہوئی ہے نا، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ یوں ہی جڑ کر جنت میں جائے گا۔ ہاں، یوں جڑ کر جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور آپ نے تو 4 کی بات کی ہے، میرے پاس تو 3 ہے، 3 کے لیے بھی یہی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 ہوئی نا، اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا، شریعت سکھائی، دین سکھایا، تو اس کے لیے بھی یہی شان ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، حضور جس کی 2 ہوں، کہاں دفن کرتے تھے اور کہاں دل میں یہ شوق آ رہا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، حضور اگر 2 ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا، اگر ایک بھی ہوئی نا، ایک بھی ہوئی، اسے دین سکھایا، عزت دی، ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کیا، تو یہ 2 انگلیاں دیکھ لو، ان 2 انگلیوں کی طرح وہ میرے ساتھ جنت میں جڑ کر جائے گا۔ بیٹیوں کو نا بوجھ سمجھا جا رہا تھا، بوجھ سمجھا جا رہا تھا۔ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو باپ نا مستقبل کی طرف اپنی نظر پھینکتا ہے اور کہتے ہیں پتہ نہیں اس بچی کے نصیب کیسے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کے والدوں کو خوش کر دیا حضور نے ارشاد فرمایا، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو رب نا عرش سے نوریوں کے سردار کو زمین پہ بھیجتا ہے اور نوریوں کا سردار نا اس بیٹی کے سر کی جانب آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، او بیٹی کے باپ پریشان نہ ہو، اللہ تیری غیب سے مدد فرمائے گا، اللہ تیری غیب سے مدد فرمائے گا۔ کتنی عزت دی۔ اور جب یہی عورت، جب یہی بچی بہن بنی تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تم تحفہ لو نا، تحفہ، اور تم گھر میں آؤ، تمہارا بچہ بھی سامنے بیٹھا ہو اور تمہاری بیٹی بھی سامنے بیٹھی ہو، تو یاد رکھنا سب سے پہلے تحفہ نا اپنی بیٹی کو دینا اور اسے پیار دینا، بیٹے کو بعد میں دینا۔ یہ عزت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور سنیے، جب وہ بہن بیوی بنی، حضور نے پھر اسے عزت دی۔ کتنی عزت دی؟ حضور نے ارشاد، ایک صحابی آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب صدقات و خیرات کے فضائل بیان کرتے ہیں نا، میں بڑا غریب ہوں، جب آپ صدقے کے فضائل بیان کرتے ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے میں بھی رائے خدا میں صدقہ کیا کروں، لیکن حضور میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تیرے گھر میں تیری بیوی ہے؟ کہنے لگے، حضور غریب ہوں لیکن بیوی ہے میرے گھر میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو رزق حلال کما اور اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال۔ جو شخص راہ خدا میں اپنا قیمتی سامان
صدقہ کرتا ہے اسے جتنا ثواب ملے گا اللہ تجھے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ ان جملوں کا لطف لیں، عربی کے جملوں میں یہ آپ لطف لیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ حضور نے ارشاد فرمایا نمازی بھی اچھا ہے، روزے دار بھی بڑا اچھا ہے، اور نفلی عبادت نفلی روزے رکھنے والا بھی اچھا ہے، لیکن سنو میری نگاہوں میں تم سے سب سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ ہو۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میرے گھر میں جا کے پتہ کر کے آ جاؤ میرا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تو ایک بیوی نہیں سنبھالے جاتی نا، نہیں سنبھالی جاتی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے نا، ساری ازواج نے کہا ہم سونے محمد پر خوش ہیں، ساری ازواج نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری ازواج نے کہا۔ یہاں تو ایک گلے کو پڑ جاتی ہے، ایک نہیں سنبھالے جاتی۔ عورت جب بیٹی کے روپ میں آئی تب بھی عزت ملی، عورت جب بہن کے روپ میں آئی تب بھی عزت ملی، عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تب بھی عزت ملی، اور حد ہو گئی جب عورت ماں بنی۔ جنت کہاں تھی؟ حضور کو اختیار ملا جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، اور قیامت تک آنے والا ولی بھی اگر اسے جنت لینے ہوئی نا تو ماں کے قدموں میں جھکنا پڑے گا اسے۔ کتنی عزت دی ماں کو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور دوران ولادت وہ عورت مر جائے تو لوگوں تم اس عورت کو یہ نہ کہنا وہ مر گئی، بلکہ یہ کہنا وہ شہید ہو گئی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑے دردناک لمحات ہوتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک مجاہد تلوار لے کر میدان جہاد میں آ کر جہاد کرتا ہے نا، اللہ جتنا اسے ثواب عطا فرماتا ہے ایک ماں کو ولادت کے وقت اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سنیے کتنی عزت ملی، کتنی عزت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جب اذان ہونا تو اذان کا جواب بھی دیا کرو، اگر تم اذان کا جواب دو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عورتوں کو یہ بات پتہ چلی نا تو عورتیں آئیں حضور کے پاس، حضور مرد اگر اذان کا جواب دیں انہیں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، وہ تو پھر ہم سے آگے چلے گئے نیکیوں میں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو سنیے حضور نے ارشاد فرمایا اے عورتوں گھر میں رہ کر پردے کے اندر رہ کر تم بھی اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، مجھ محمد کا تم سے وعدہ تمہیں 2,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ پر کہاں؟ بول کر بتائیں کہاں؟ گھر کے اندر۔ کہاں؟ گھر کے اندر پردے کے اندر رہ کر۔ مجلس رسول لگی تھی، صحابہ میں ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے آج ایک سوال کا نہ جواب دو۔ صحابہ عرض گزار ہوئے حضور کون سا کس سوال کا جواب دیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ صحابہ نے سوالوں کے جوابات دینا شروع کیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور جس کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہونا وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھی عورت ہے لیکن تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ ایک صحابی نے کہا حضور جو گناہوں سے بچتی ہو نیکیاں کرتی ہو وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہترین عورت ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچ سکا۔ تمام صحابہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو حضرت علی نے پیچھے بیٹھے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں سارے صحابہ جواب دے رہے ہیں لیکن حضور فرما رہے ہیں میری مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔
تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی گردن نیچے کی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا اے فاطمہ ایک سوال پوچھنا ہے، اس کا جواب مجھے دے۔ فاطمہ بھی بڑی پریشان ہو گئی، سیدہ فاطمہ، اے علی آپ کو تو حضور نے فرمایا آپ تو علم کا دروازہ ہے اور جواب آپ مجھ سے لے رہے ہیں۔ فاطمہ مجھے جواب نہیں آیا تب میں تیرے پاس آیا، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب تو دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے علی کون سے سوال کا جواب دوں؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے پوچھا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، مجھے نا اس کا جواب دے دے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں علی سب سے بہترین عورت وہ ہے غیر محرم نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو اور پھر اس عورت نے بھی کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ مجلس میں آ گیا، مجلس لگی تھی، حضور پوچھ رہے تھے، چلتے چلتے نا حضور نے مجھ سے پوچھا اے علی تو بتانا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اور حضور ساتھ میں مسکرا بھی رہے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور نے مجھ سے پوچھا نا تو میں نے کہا حضور سب سے بہترین عورت وہ ہے جس عورت کو غیر محرموں نے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے بھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ پھر پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تعریف تو علی کی کرنی تھی نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تو میں پہلے کہتا تھا فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، صحابہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا۔ صحابہ کہنے لگے علی جواب آپ دے رہے ہیں لیکن تعریف تو فاطمہ کی ہو رہی ہے۔ علی کہتے ہیں علی جواب بھی فاطمہ سے ہی پوچھ کے آ رہا ہے، علی جواب بھی فاطمہ سے پوچھ کے آ رہا ہے۔ یہ جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے نا، صحابہ بھی اسی طرح مسکرا ہی گئے ہوں گے اس سوال پر۔ کیا پردے کے اندر رہنا، تم پردے کے اندر، اور آپ نا میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں، یہ جو آج عورتوں نے کر رکھا ہے نا میرا جسم میری مرضی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم غیروں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ یہ مسلمان بیٹی کی آواز نہیں ہے، میں مصلی رسول پہ کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان بیٹی کی آواز نہیں ہے، اس کی زبان پر غیر بول رہے ہیں۔ اے بیٹی تو ذرا اپنے نبی کی طرف دیکھتی۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ علی میرے پاس نہ دوڑتے ہوئے آئے تھے اور علی نے کہا تھا اے فاطمہ جلدی اٹھ، وہ حضور نہ حجرے کے اندر رو رہے ہیں اور حضور کے رونے کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ فاطمہ ہم تو اندر نہیں جا سکتے، تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، ذرا تو اٹھ کے آ جا، تو یا اپنے بابا جان سے پوچھ لے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں دوڑتے ہوئے پردے کی حالت میں حضور کے پاس آئی اور اپنے بابا جان کو اٹھایا تو میرے بابا جان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور میرے بابا جان نے کہا فاطمہ تو بھی ذرا ہاتھوں کو اٹھانا اور میری امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ذرا دعا تو مانگنا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوں حضور میں کیوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رب نے مجھے دکھایا جہنم کے اندر نہ کچھ عورتیں ہیں جنہیں بالوں کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اور فرشتے انہیں مار رہے ہیں۔ فاطمہ وہ چیخیں مار رہی ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہیں، فاطمہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا۔ فاطمہ اگر میں محمد نے بھی اگر مدد نہ کی تو مجھے پھر نبی کون کہے گا؟ فاطمہ ذرا تو ہاتھوں کو اٹھا اور میری امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں حضور ان کا جرم کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ جب یہ عورتیں اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتی تھیں نا تو ان کے سر پر جو دوپٹہ ہوتا تھا وہ بڑا باریک سا ہوتا تھا، ان کے کپڑوں کے اندر سے ان کا جسم چھلک چھلک کے نظر آتا تھا۔ فاطمہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والیوں ماؤں بہنوں تمہیں رات کی
تنہائیوں میں اٹھ کر وہ نبی جو آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، وہ نبی تمہیں یاد نہ آیا؟ ذرا اس نبی کے آنکھوں کے آنسوؤں کی لاج تو رکھ لیتی۔ سن میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تیرے جسم پہ تیری مرضی کوئی نہیں ہے، تیرے جسم پہ مرضی رب رحمان کی ہے، تیرے جسم پہ تیری مرضی نہیں ہے۔ یہ جسم امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور نہ جسم تیڈا، نہ جان تیڈی، نہ مرضی تیڈی، اے تڑکا رب رحمان دا ہے، او دے حکم بغیر تو بے وس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے، میڈے جسم تے میڈی مرضی، اے وہم گمان انسان دا ہے، او میڈی روح رب رحمان دی ہے، او میڈا جسم قبرستان دا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والیوں، ذرا تم اپنے آخر کا انجام تو دیکھو۔ جب انسان کے جسم سے سانس نکلتا ہے، روح چلی جاتی ہے، تو اپنے حسن پہ مٹی بھی نہیں لگنے دیتی تھی، تیرے اپنے تجھے مٹی کے اندر دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ اب ذرا بتا، تیرے جسم پہ تیری مرضی یا رب رحمان کی مرضی ہے؟ ذرا بتا تو صحیح نا تو۔ ذرا خدا را اپنی بچیوں کو بٹھاؤ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو بتاؤ، اور ایک جملہ یہ درد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس درد پہ نا ذرا عمل کرنا، یہ دل سے بات کر رہا ہوں۔ میں جوان ہوں تو میں اس سینے میں نا دین کا درد رکھتا ہوں، اللہ کی قسم رکھتا ہوں اس سینے میں درد۔ میں یہ بیان کرتا ہوں، میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ کچھ جوان میرے ساتھ جڑیں، اور جس منزل پہ میں دین کی راہوں پہ چلا ہوں، دین کو آگے پھیلانے کے لیے جوان میرے ساتھ جڑیں۔ یہ درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ماڈرن زمانہ ہے نا، باپ بھی ماڈرن بن گیا، ماں بھی ماڈرن بن گئی، بچے بھی ماڈرن بن گئے۔ میرے والد گرامی فرماتے ہیں اب تو دادیاں بھی ماڈرن بن گئی ہیں، اب تو نانیاں بھی ماڈرن بن گئی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، میں آپ کے سامنے یہ درد رکھ رہا ہوں، اس کو سینے کے ساتھ ذرا لگانا۔ آج کا ماڈرن باپ، آج کی ماڈرن ماں اپنے بچے کو پتہ ہے پینٹ دلواتی ہیں، پینٹ، اور وہ نیا فیشن چلا ہے نا، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، کوئی یہاں سے، کوئی یہاں سے۔ میں نے بڑا غور کیا، مجھے ایک بات نا سچ بتانا، میں نے اس پہ نا بڑا غور کیا ہے۔ یہ جو جوانوں کی جو نیا فیشن نکلا ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ کس حصے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے؟ گھٹنوں سے لے کر ناف، یہ جو درمیانی حصہ ہے، یہیں سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ غور کر کے کبھی دیکھنا، میں نے غور کیا ہے، غیروں کی سازش کیا ہے؟ مسلمان مردوں پر جو حصہ چھپانا فرض ہے، غیر وہی ننگا کروا رہے ہیں، اور وہ ماڈرن بچہ اپنا وہ حصہ دکھا کر شریعت کی حدوں کو پار کر کہتا ہے لوگوں سنو میں ماڈرن ہوں، اور میں ماڈرن بچہ ہوں۔ کاش کہ جوان تیرے ہونٹوں پہ یہ جملے آتے جب تو نے اپنے سر پہ امامت سجایا ہوتا، اپنے جسم پر حضور کی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق لباس سجایا ہوتا، اور تو نے اپنے چہرے پہ داڑھی کا نور سجایا ہوتا، اور تو گلی گلی جا کے زمانے کو یہ بتاتا، اور لوگوں سنو ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، لیکن محمد عربی کی سنت کو عمل کرنا نہیں بولا میں، محمد عربی کی سنت کو ادا کرنا میں نہیں بولا۔ کاش کہ جوان تمہارے ہونٹوں پہ یہ جملے آتے، کاش کہ آتے، اللہ بھی راضی ہوتا، اللہ کا محبوب بھی تم سے راضی ہوتا۔ لیکن وہ حصہ جو جوان پر چھپانا فرض، وہ دکھا کر کہتا ہے دیکھو میں غیروں کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، میں غیروں کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں۔ آخری بات کروں گا آپ سے، آخری بات، اور ان جملوں کو سینے کے ساتھ ذرا لگانا، اپنے بچوں پر غیروں کا رنگ نہ چڑھاؤ، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا رنگ چڑھاؤ اپنے بچوں پر۔ اورنگزیب عالمگیر نے ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے پاس نا ایک بہروپیہ آیا جو اپنا لباس بدل کر لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔
تو وہ بے روپیہ نا بادشاہ کے پاس آیا، اور اورنگزیب بادشاہ نا بڑا سیاڑا تھا، تو یہ بے روپیہ آ کر کہنے لگا اورنگزیب بادشاہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو نا، بڑے بڑے سیاڑوں کو نا میں نے دھوکہ دیا ہے، میں بھی روپ بدل کے آؤں گا، اگر تو بھی میرے لباس سے دھوکہ کھا گیا نا تو میں جو مانگوں گا تو مجھے وہ دے گا۔ بادشاہ تھا نا تو کہنے لگا میں بڑا سیاڑا ہوں، تو مجھے نا دھوکہ نہیں دے سکتا، جس دن تو نے مجھے دھوکہ دیا نا جو مانگے گا میں وہ دوں گا۔ کچھ عرصہ گزرا نا، بادشاہ جب نکلتے تھے نا تو لائن میں نا فقیر کھڑے ہوتے تھے، فقیر پیالہ لے کر، بادشاہ ان کو بھیگ دیتے تھے، تو یہ بے روپے آ گیا، شیف کر دی، کلین شیف کی، مونچھیں کٹوائی، کالف ملی، پھٹا پرانا لباس پہنا، اور پیالہ لے کر نا بھکاریوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اورنگزیب بادشاہ بڑا سیاڑا تھا، کسی کو 1 روپے دیے، کسی کو 2 روپے، کسی کو 3 روپے۔ جب اس بے روپیے کی باری آئی نا تو اسے 10 روپے دیے، کہا آنے جانے کا خرچہ رکھ لے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے تجھے۔ کچھ عرصہ گزرا، اورنگزیب بادشاہ تھا تو اس نے نا ایک تقریب سجائی دوڑ کی اور لوگوں کو بلایا، اس نے پھر اپنا بیس بدلا اور اس صف میں آ کر کھڑا ہو گیا جس صف میں لوگ کھڑے تھے بھاگ رہے تھے، تو روپ بدل کے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی بھاگنے لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا اپنے غلاموں کا، کہا وہ جو بھاگ رہے نا جوان، اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ نے پھر 10 روپے نکال کے دیے، کہا گھر چلا جا، جانے کا کرایہ بھی دے رہا ہوں، میں تجھے پہچان گیا ہوں۔ تھوڑا عرصہ پھر گزرا، یہ بادشاہ نکلا اپنے غلاموں کے ساتھ، ایک بڑا پہاڑ تھا، اس کے اوپر ایک غار تھا، کچھ لوگ جاتے اور وہاں سے واپس آتے۔ یہ بادشاہ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، اس غار میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، بڑا رش لگا ہوا ہے۔ یہ بادشاہ نے کہا کہ یہاں کون ہے؟ کہا یہاں ایک پیر صاحب ہیں، ایک اللہ والے ہیں، ان سے ہم دعا کراتے ہیں۔ تو اورنگزیب کہنے لگا یار میرا بھی کوئی کام پھنسا ہوا ہے، تو میں بھی اس اللہ والے اس پیر سے دعا کرا کے نکل جاؤں گا۔ تو اورنگزیب بادشاہ کہتے ہیں کہ میں بھی نا غار میں آ گیا۔ ان جملوں کو سینے کے ساتھ لگائیے گا، جوانوں بزرگوں سینے کے ساتھ لگائیے گا، میں اپنا درد آپ کے ساتھ دے رکھوں۔ کاش میری نیت بالکل صاف ہے، کاش کہ یہ جملے سن کر جوان اپنی زندگی بدل ڈالے، کاش اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ بادشاہ گیا مزار، غار کے اندر ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، بادشاہ کہنے لگا وہ پیر صاحب میں کسی کام سے جا رہا ہوں، میرا کام بڑا پھنسا ہوا ہے، ذرا دعا کر دیں۔ تو اس پیر صاحب نے نا دعا بھی دی، ساتھ میں نصیحت بھی کی، کہا تو بادشاہ ہے، سن، اگر وہ کام ہو گیا تو تکبر نہ کرنا، اگر نہ ہوا نا تو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ بادشاہ نا سن کے کہا پیر صاحب ٹھیک ہے، کام ہو گیا میں تکبر نہیں کروں گا، کام نہ ہوا میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گا۔ بادشاہ جانے لگا نا، بے روپیہ نے اپنی پگڑی اتاری، اللہ اکبر، پگڑی اتاری، کہا بادشاہ آج تو دھوکہ کھا گیا، میں وہی بے روپیہ ہوں، میں وہی بے روپیہ ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا تو نے مجھ بادشاہ کو دھوکہ دیے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا بادشاہ یہ جو تیرے سر پر جو قیمتی تاج ہے نا، انعام میں یہ مجھے دے۔ بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اتار کر اس بے روپیے کے قدم میں رکھا، وہ بادشاہ جانے لگا، بے روپیے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بے روپیے نے کہا بادشاہ ادھر آ، یہ تاج اٹھا کے لے جا۔ بادشاہ سن، آج میں نے نا جھوٹ موٹ کا امامہ پہنا تھا، آج میں نے جھوٹ موچ کی، تجھے دھوکہ دینے کے لیے میں نے اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجایا تھا، بادشاہ تجھے دھوکہ دینے کے لیے میں نے سنت کے مطابق لباس پہنا تھا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا تو تجھ جیسے بادشاہوں کا تاج میرے قدموں میں آ گیا،
میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر سچ مچ کا حضور کا غلام بن جاؤں، رب تو ساری کائنات کو میرے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، میرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ بادشاہ لے جاتا، آج سے میں پکا حضور کا غلام بن گیا ہوں، میں پکا حضور کا غلام بن گیا ہوں۔ جوانوں غیروں کا حلیہ نہ اپناؤ۔ کاش کہ یہ بات سن کر جوان میرے ساتھ دین کی راہوں کے ساتھ میرا ساتھ دیں، اور یہ جو دین کی بات ہے یہ آگے تک پہنچانے والے بن جائیں۔